بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً اچھے اور نیک کاموں میں مصروف ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو سیر کروانے جا رہا ہوں شیخو پورہ شہر میں موجود ایک ایسے شاہی قلعے کی جو کہ مغلیہ طرز تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ قلعہ شیخو پورہ ایک اونچے ٹیلے پر واقع ہے۔ شیخو پورہ شہر کے جنوب میں واقع عظیم الشان قلعہ مغلیہ دور کی عظمت کا نشان ہے۔ قلعہ شیخو پورہ کو شہنشاہ جہانگیر نے ایک خاص مقصد کے لیے تعمیر کروایا تھا، کیونکہ اس وقت یہاں شکار کے لیے بے شمار ذریعے میسر تھے۔ اسی لیے بادشاہ نے اپنے پڑاؤ کے لیے ایک عظیم الشان قلعے کی تعمیر کا حکم دیا۔ تزک جہانگیری کے مطابق شہنشاہ جہانگیر نے 1607 میں اپنے ایک مشتاق شکاری سکندر امی کو اس قلعے کی تعمیر کا حکم دیا۔ مغلیہ طرز تعمیر کی بھاری بھرکم فصیلوں میں گھرا ہوا یہ قلعہ 444 فٹ چوڑائی اور 410 فٹ تک لمبائی میں پکی اینٹوں سے ایک چبوترے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس میں فصیل کی چوڑائی بھی شامل ہے جو 22 فٹ ہے۔ کاغذات مال میں قلعہ 64 کینال 13 مرلے درج ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ قلعے کو سطح بہ سطح آنے والے حکمران وسیع کرتے رہے۔ قلعے کا بیرونی دروازہ نہ تو مزین ہے نہ ہی مرصع، البتہ مضبوطی و پائیداری میں اپنی مثال آپ ہے۔ کبھی اس پر نقش و نگار رہے ہوں گے لیکن اب ناپید ہیں۔ دروازے سے اندر داخل ہوں تو ڈیوڑی کے دونوں جانب برج ہیں۔ مشرقی جانب کھڑکیوں میں پتھر کی جالی لگی ہوئی ہے۔ ڈیوڑی سے اندر جانے کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب۔ بائیں جانب چند قدم چلنے کے بعد ایک کنواں بھی موجود ہے جو شاہی قافلوں اور تھکے ماندے گھوڑوں کی پیاس بجھانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کنویں کا قطر 8 فٹ اور گہرائی 58 فٹ ہے۔ اس کا ڈھلوان راستہ جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ دوسری منزل کی طرف جاتا ہے۔ اس راستے ہم بآسانی جنوب مغربی برج پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس برج کے ساتھ محافظوں اور سپاہیوں کے کمرے تھے جو آج ناپید ہیں، تاہم ان کی دیواروں کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں جن پر چھت قائم ہے۔ تہ خانوں کی چھتیں ڈاٹ دار اور گنبد نما ہیں جو اچھی حالت میں ہیں۔ باہر سے ہوا اور روشنی کے لیے جنوبی دیوار میں 11 کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ تہ خانوں کی چوڑائی 10 فٹ ہے۔ 1950 میں جب پنجاب کانسٹیبلری نے یہاں قیام کیا تھا تو یہاں ایک مزار دریافت ہوا۔ یہ سفید پتھر سے بنی ہوئی قبر ہے جس کے کنارے پر فارسی زبان میں ایک کتبہ لگا ہوا تھا۔ چھت کے ساتھ ایک خوبصورت شمعدان بھی لٹکا ہوا دیکھا گیا۔ وہاں سے ایک کلمی مسودہ بھی ملا جو فارسی میں تھا۔ ڈیوڑی سے آگے بڑھیں تو 14 فٹ راستہ ملتا ہے جس پر چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی سولنگ لگی ہوئی ہے۔ اس راستے کے مغربی کنارے پر نصف درجن تک ملازمین کے کمرے ہیں۔ قصر شاہی صدیوں کے گرم سرد زلزلوں کے صدمات اور تباہ کاریوں کے ہاتھوں کسی حد تک محفوظ ہے، تاہم کچھ حصے گر چکے ہیں، لیکن جلال اور عظمت اس حصے کو اب بھی حاصل ہے جو اس دور میں کبھی رہی ہوگی۔
دیواروں پر حسین و منقش تصاویر جا بجا نظر آتی ہیں، ان پر فارسی زبان میں اشعار کی خطاطی دل کو بہت بھاتی ہے۔ دیواروں پر ان نفیس و نازک نقوش کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کے حسن و رعنائی میں ذرا فرق نظر نہیں آتا۔ جہانگیر محل سے ملحقہ ایک زنان خانہ ہے جسے ملکہ محل کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ نصف سے زیادہ گر چکا ہے، لیکن اس میں داخل ہونے کا راستہ موجود ہے۔ وہاں پر مغل اور سکھ دور کی نادر تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ملکہ کے محل کے اوپر ایک شیش محل تھا۔ ابھی تک وہ چھت تو کسی حد تک موجود ہے، لیکن اوپر جانے کا راستہ محدود ہے۔ ایک روایت کے مطابق قلعے کی شمال مغربی برج کے اندر ایک سرنگ ہرن مینار تک جاتی ہے۔ اگرچہ صحیح مقام کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا، مگر اتنا ضرور ہے کہ جب وارڈ نمبر 6 میں آبادی کا کام ہو رہا تھا، چند ایک بنیادیں کھودتے وقت ایسے آثار ملے تھے جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نیچے کوئی دیوار ہے جس کا رخ ہرن مینار کی جانب ہے۔ مغلوں کے زوال کے بعد اس قلعے کی تاریخ گم سی ہو گئی۔ برِ صغیر میں بے امنی روزمرہ کا معمول بن گئی۔ یہ سلسلہ برسر پیکار حاکموں کی پناہ گاہ بن کر رہ گیا۔ قلعہ شیخوپورہ تقریباً 200 سال بعد یعنی 1806 عیسوی میں اوبل سنگھ اور امیر سنگھ کے قبضے میں آ گیا۔ اوبل سنگھ اور امیر سنگھ اس علاقے میں بے امنی کا سبب بنتے رہے اور رنجیت سنگھ حاکم پنجاب ہوا تو اوبل سنگھ کو اس قلعے میں اپنا دفاع کرنا پڑا۔ قلعے کی تسخیر کا یہ کام آخرکار امرتسر کے بھنگی قبیلے کی حاصل کردہ احمد شاہ ابدالی کی بھنگیوں کی اسی توپ نے کر دکھایا۔ بیرونی دروازے توڑ کر راجہ شکر قلعے میں داخل ہوا۔ راجہ رنجیت سنگھ نے اس قلعے کی تسخیر کے بعد اسے اپنے سپوت کھڑک سنگھ کے حوالے کر دیا۔ کھڑک سنگھ کی والدہ یہاں قیام پذیر ہوئی۔ وہ ایک ذہین ملکہ تھی اور رنجیت سنگھ کی نظروں میں ہمیشہ بلند رہی۔ عقل مندی اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اس نے زمینوں کو جو بیٹوں اور برکوں کے جھگڑوں میں غیر آباد رہیں، کسانوں میں بانٹ کر ان کی وفاداریوں کو موہ لیا۔ رانی نائکا پنجاب کے ناکائی سردار کی بہن تھی۔ جب یہ رانی قلعے میں قیام پذیر ہو چکی تو قلعے کی تعمیرات خاک ہو چکی تھی۔ اس کی بنیادوں کو اس نے اونچا کروا کر اپنے لیے محل بنوایا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس قلعے کی بحالی کے لیے امریکہ اور پاکستان کے مابین ایک معاہدہ ہوا، جس کے مطابق اس قلعے پر $10 لاکھ سے زیادہ لاگت آنی تھی۔ وہ معاہدہ کہاں گیا، اس پر کام ہوا یا نہیں ہوا، کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی یہ ہسٹوریکل ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے نالج میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، جلد ملتے ہیں کسی نئی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔